سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے نے زہران کے امریکی قونصل خانے پر حملے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاض میں ایران نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا ہے۔ السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ آج کا جو پروگرام ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی بغیر بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کے نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ہمیں حالات حاضرہ پہ کچھ بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ تو ابھی جو امریکہ اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا ہے، پھر ایران نے مسلم ممالک پہ جہاں پر اڈے ہیں وہاں پر اٹیک کیا ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور یہ ہماری جو اسلامک ٹیچنگز ہیں اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اگر یہ کہا گیا کہ مسلمان بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے بجائے گفتگو شنید کے ساتھ ہمیں مسائل حل کرنے چاہیے، کبھی کبھی یہ پاسبل نہیں ہوتا، تو تھوڑے عرصے کے لیے جنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کو دانش مندی سے اور بیچ میں لوگوں کو پڑھ کے صلاح کرانی چاہیے۔ یہ مطلب مروجہ اسٹیبلش اصول ہیں ہمارے مذہب کے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ دونوں طرف اگر مسلمان ہیں اور ان کے جانی نقصان ہو رہا ہے، تو کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے؟ اس لیے جتنے مسلمان کنٹریز ہیں جنہوں نے کہ اپنی کسی مجبوری سے یا وزڈم سے اگر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے، تو ان کو ساتھ اس طرح دینا چاہیے کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ کو مجبور کریں کہ جنگ کو روکے اور صلاح صفائی کے ساتھ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پہ جائیں۔ اگر آپ سب لوگ مل کے، یعنی کہ عرب ممالک جہاں جہاں اڈے ہیں امریکہ کے، اگر وہ مل کر ایران سے بات کریں اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات کریں، تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، اور یہ نکالنا بہت ضروری ہے، یہ نکالنا انتہائی ضروری ہے، اور اس میں گفتگو شنید، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ، اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کا قتال مت کرو، ایک دوسرے کو مت مارو، اور آپس میں مل کے رہو اور ایک دوسرے کا خیال کرو۔ تو میں اسی جن جگہوں پر اٹیک ہوا ہے سب جگہ میں رہا ہوں۔ دبئی میں کافی عرصے رہا ہوں، سعودی عرب میں کافی عرصے رہا ہوں، اور دبئی کا ایئرپورٹ اگر ہٹ ہو رہا ہے اور برج العرب جو ہے وہ اگر ہٹ ہو رہا ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ انتہائی خطرناک گیم ہے، کیونکہ میزائل جب آتے ہیں آپ اس کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے جب میزائل مارتے ہیں تو ان کی ڈیبریز بھی تو وہیں پہ گرتی ہے، اس سے بھی نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ عرب ممالک جو اب اس جنگ کی وجہ سے جو پھیلے ہوئے جنگ کے دائرے میں آ گئے ہیں، یہ سب مل کر فوری طور پر امریکن پریزیڈنٹ کو یہ باور کرائیں گے کہ صلاح صفائی میں ہی ہم سب کی نجات ہے، اور ایران کو کنونس کریں گے۔ بھئی ایران اگر نیوکلر ویپن نہیں بنائے گا تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ اگر وہ لانگ رینج
وہ میزائلز بھی نہیں بنائیں گے تو کیا مشکل ہے. ایک تو اس کو 4-5 سال کے دائرے میں لائے نا کہ چلیں یہ 4 سال تک ہوگا یا 5 سال تک ہوگا, تو اس پہ عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں دعا کرتے ہوئے کہ امن آ جائے گا اور ہم سب مسلمان بھائی چارے کے ساتھ مل کر رہ سکیں گے, اس دعا کے ساتھ. اور یہ روزانہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.